افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان کا منہ توڑ جواب، 30 طالبان ہلاک۔ افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ، خوارج بھاگ کھڑے ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جواب میں چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹ کو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز کو گرا دیا گیا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان میڈیا اور سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر مکمل تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوانوں کا کہنا ہے کہ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو اسے یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پاک افغان سرحد پر کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ کسی کو پاکستان کا امن چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت ہم افغان طالبان رجیم کو جواب دے رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ بھارت جس کے پاس فوج، طیارے اور ہتھیار بھی تھے، اس کی کیا حالت ہوئی۔ پاکستان کے بازار اور مساجد میں بم دھماکے بالکل بھی برداشت نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان رجیم کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا تھا، ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع یوم میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، مزید 10 بھارتی اسپانسر خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک ہونے والوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ مارے جانے والے خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 25 فروری کو سینیٹائزیشن آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسر خارجی ہلاک کیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ چمن تورپل کے علاقے میں ایک گھر میں سلنڈر دھماکہ، 8 بچے جاں بحق۔ دھماکے سے گھر کا کمرہ منہدم ہو گیا۔ دھماکے میں 22 افراد زخمی ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل۔ پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے جائے وقوع کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پیکج کے لیے 38 ارب روپے مختص کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فی مستحق فرد امدادی رقم 5,000 سے بڑھا کر 13,000 فی کس کر دی گئی، تاکہ مستحق افراد کی رمضان کے بابرکت مہینے میں مالی مدد ہو سکے۔ رقم ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے براہ راست مستحق افراد تک پہنچائی جائے گی، تاکہ شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ رمضان کے ابتدائی دنوں تک بڑی تعداد میں مستحق خاندانوں کو رقم فراہم کی جا چکی، جبکہ باقی افراد کی تصدیق کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھپا رہے ہیں تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ باقی ہمارے ان کے ساتھ جو کوئی ڈیل ہوا وہ صرف میں اکیلا نہیں تھا، ہماری ساری پوری لیڈرشپ تھی۔ اچھگزے صاحب تھے، علامہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، شہرام صاحب تھے اور میں تھا، سلمان راجہ صاحب تھے۔ ہم نے جو اسٹیپ بائی ایوری اسٹیپ آف دا وے ہم نے ان کے ساتھ جو بھی کوئی باتیں کرتی رہی وہ ہم کرتے رہے، اور پھر فیملی کو بھی ہم بتاتے رہے۔ فیملی کی جس کی ڈیوٹی لگی تھی فیملی کو بتانا، تو وہی سارا کچھ بتاتے رہے۔ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ فیملی کا جو مطالبہ تھا پارٹی نے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے کچھ نہیں چھپایا، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ فیملی کا جو بھی مطالبہ تھا وہ ہم نے حکومت تک پہنچایا اور فیسیلیٹیٹ کیا۔ پارٹی نے کبھی بھی فیملی کی خواہش اور مطالبے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ علیمہ خان کے الزامات پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل آ گیا۔ بول سے بات چیت میں کہا کہ ڈاکٹر اور اسپتال والی بات حکومت نے مان لی اور ٹویٹ بھی کیا۔ فیملی ممبر کا بھی مان لیا تھا، بعد میں فیملی ممبر پر تنازع پیدا ہوا اور حکومت نے ڈیل کال آف کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔